حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق فرمایا تو پہلے سر کے دائیں حصے کے بال منڈوائے اور ایک ایک دو بال لوگوں میں تقسیم فرمائے، پھر بائیں حصے کے بال منڈوائے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بال دے کر فرمایا اقسمہ بین الناس۔ صحیح مسلم کتاب الحج صفحہ 421 جلد اول طبع کراچی۔ یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ بال لوگوں میں تقسیم کرو۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق فرمایا تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک لیے۔ صحیح بخاری کتاب الوضوء باب ما بغسل بشار الانسان صفحہ 29 جلد اول۔ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سلمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے ہیں۔ حضرت عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس ان میں سے ایک بال بھی ہو تو میرے لیے دنیا و معافیہ سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری کتاب الوضوء باب ما بغسل بشار الانسان صفحہ 29 جلد اول۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ حلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا حلق کر رہا تھا اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال کرے تو وہ کسی نہ کسی شخص کے ہاتھ میں پہنچے۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل باب قرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 39 جلد 2۔ عثمان بن عبداللہ بن محب کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پیالہ دے کر بھیجا، اس لیے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال تھے جو انہوں نے ایک شیشے میں رکھے ہوئے تھے، اور جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا کوئی اور بیماری ہوتی تو وہ ایک برتن میں پانی بھر کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے تھے تاکہ موئے مبارک کو پانی میں ڈبو کر وہ پانی مریض کو پلایا جائے۔ عثمان بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے شیشی میں جھانک کر دیکھا تو اس میں سرخ رنگ کے بال تھے۔ صحیح بخاری کتاب اللباس باب شیب صفحہ 875 جلد 3۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرماتے جب آپ سو جاتے تو وہ ایک شیشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک اور موئے مبارک جمع کر لیتی تھیں اور اس شیشی میں خوشبو بھی ڈالتی تھیں۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ ان کے کفن کے حنوط میں یہ خوشبو بھی شامل کی جائے۔ صحیح بخاری کتاب الاستفزان باب من زار قوما فقال عندهم صفحہ 949 جلد 2۔ مسلم کی روایت میں اس پر یہ اضافہ بھی ہے کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں سلیم سے پوچھا کیا کر رہی ہو، اور انہوں نے جواب دیا ہمیں بچوں کے لیے اس کی برکت کی امید ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک نکال کر اپنے شاگرد ثابت لبنانی کو دکھایا اور فرمایا کہ یہ میری زبان کے نیچے رکھ دو۔ چنانچہ وہ ان کی زبان کے نیچے رکھ دیا گیا، اسی حالت میں ان کی وفات ہوئی اور اس کے ساتھ انہیں دفن کیا گیا۔ الاصابہ للحافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ 84 جلد اول۔ ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک یا دوسرے معاصر سے تبرک نہ صرف جائز ہے بلکہ عظیم سعادت ہے جس کا صحابہ کرام نے اہتمام فرمایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصویب بھی فرمائی۔ اس موضوع پر میں نے کملہ فتح ملبم جلد 3 صفحہ 363 میں مفصل بحث کی ہے، اہل علم سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ البتہ 2 باتیں اس سلسلے میں یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کو برکت کے لیے محفوظ رکھنا، ان کا ادب کرنا اور ان کے پانی کو پینا، یہ باتیں تو جائز ثابت ہیں، لیکن کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس میں شرک کی بو آنے لگے، یعنی اس کے آگے رکوع یا سجدہ کی سی ہیئت بنا لینا جائز نہیں ہے،
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی تعلیم شرک اور اس کی مشابہت سے بیزاری کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام یا تابعین کے دور میں مختلف بزرگوں کے پاس جو موئے مبارک محفوظ تھے، ان کے بارے میں انہیں یقین سے معلوم تھا کہ یہ واقعتاً حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے تبرکات ہیں۔ اس کے برخلاف آج دنیا کے مختلف خطوں میں جو تبرکات بیان کی جاتے ہیں، ان کے بارے میں یقین حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ البتہ ان کے بارے میں یہ احتمال ضروری ہے کہ واقعتاً یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات ہوں۔ اب بعض مواقع پر یہ احتمال قوی ہے اور بعض جگہ ضعیف، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ صحابہ و تابعین نے تبرکات کو محفوظ رکھنے کا اہتمام فرمایا ہے، اس لیے ظاہر یہی ہے کہ یہ سلسلہ ان کی اولادوں میں بھی باقی رہا ہوگا۔ چنانچہ جہاں نسلاً بعد نسلاً کوئی تبرک محفوظ چلا آ رہا ہو تو تسامح اور شہرت کی بنیاد پر اس جگہ احتمال قوی ہو جاتا ہے، اور جہاں اس قسم کا تسامح نہ ہو وہاں یہ احتمال ضعیف ہے۔ لیکن ایک صاحب ایمان و محبت کے لیے تنہا یہ احتمال بھی کافی ہے کہ جس تبرک کی وہ زیارت کر رہا ہے شاید وہ واقعی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موئے مبارک ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر سے متصل رہنے کا شرف حاصل ہو۔ صرف اس احتمال کی بنا پر ہی اگر اس کی زیارت کی جائے تو یہ بھی نہ صرف جائز ہے بلکہ محبت کا تقاضا ہے۔ البتہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا ضروری ہے، اور جہاں یقین حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو وہاں اس کو یقین کے درجے تک پہنچانا بھی درست نہیں۔ ادیب بازنجکی صاحب نے ہمیں جس موئے مبارک کی زیارت کرائی، ان کے پاس اس کی سند سلطان عبدالحمید تک تو موجود ہے، اور دوسری طرف یہ بات ثابت ہے کہ سلطان عبدالحمید نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے موئے مبارک جمع اور محفوظ کرنے کا اہتمام کیا تھا، اس لیے اس تبرک میں اصلیت کا احتمال خاصا قوی ہے، اگرچہ سلطان عبدالحمید سے اوپر اس کی سند معلوم نہیں۔ بہرحال ہم جیسوں کے لیے یہ احتمال ہی کیا کم نعمت تھی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے بہرہ اندوز ہونے کا موقع ملا۔ شیخ سعید بازنجکی جن کے مقام پر ادیب صاحب نے عشائیہ اور اس اجتماع کا اہتمام کیا تھا، ماشاءاللہ بڑے باغ و بہار بزرگ ہیں، انہیں ہمارے استحقاق سے کہیں زیادہ اکرام و محبت کا معاملہ فرمایا۔ اسی موقع پر انہوں نے کہا کہ حلب کے جو حصے آپ کی دلچسپی کے ہیں وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور کل سارا دن میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اور حلب کی ان قدیم مساجد اور مدارس کی سیر کراؤں گا جو ماضی میں بڑے بڑے علماء کا مرکز رہے ہیں۔ اس پیشکش کے ساتھ رات کا یہ محفل برخاست ہوئی۔ حلب کے قدیم محلے وعدے کے مطابق اگلے دن صبح 9:30 بجے شیخ سعید بازنجکی اپنے بعض رفقا کے ساتھ ہمیں ساتھ لے جانے کے لیے تشریف لے آئے۔ حلب کے نوجوان علماء شیخ سعید رستم اور استاذ جابر قادان آج بھی ہمارے ساتھ چلنے کے لیے آ گئے، اور اس طرح اچھا خاصا قافلہ بن گیا۔ شیخ سعید ہمیں حلب کے ایک ایسے علاقے میں لے گئے جہاں پہنچ کر واقعی یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہم کئی صدیوں پہلے کے زمانے میں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں جگہ گاڑی سے اتارا جو باب انطاکیہ کہلاتی ہے۔ حلب شہر کے گرد جو فصیل تھی، یہ اس کا وہ دروازہ تھا جو انطاکیہ کی سمت کھلتا تھا، اس لیے اسے باب انطاکیہ کہتے ہیں۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہم حلب کی فتح کے موقع پر اس دروازے سے شہر میں داخل ہوئے تھے۔ دمشق اور حمص کی طرح یہ شہر بھی معاصرے کے بعد معاہدہ صلح کے تحت فتح ہوا تھا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں سے حضرات صحابہ کرام پہلی بار حلب میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ دروازے کے آثار ابھی تک باقی ہیں، اور جب ہم دروازے کے اندر داخل ہوئے تو قدیم طرز کے محلوں اور پرانی سڑکوں کا ایک طویل سلسلہ سامنے تھا۔ باب انطاکیہ سے چند گز کے فاصلے پر شیخ سعید نے ہمیں ایک مسجد کے پاس لے جا کر کھڑا کیا اور بتایا کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں صحابہ کرام نے حلب میں داخل ہونے کے بعد اپنی ڈھالیں رکھ کر آرام کیا تھا۔ حلب کی تاریخوں میں مذکور ہے کہ اسی جگہ حضرات صحابہ کرام نے حلب کی سب سے پہلی مسجد تعمیر کی، جو ابتدا میں مسجد الغزائری کہلاتی تھی۔ شیخ ابو الحسن علی بن عبدالحمید الغزائری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے ولی اللہ اور حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب میں سے تھے۔ بعد میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک وقف مدرسہ قائم کیا، اور اپنے وقت کے شافعی فقی اور زاہد علامہ شہیب ابن احمد اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں فقہ شافعی کی تدریس کے لیے مقرر کیا۔ اس کے بعد سے یہ مسجد شہیب کہلانے لگی۔ علامن نبلہ للطباخ صفحہ 95 جلد اول۔ اور چونکہ یہاں صحابہ کرام نے شہر میں داخل ہو کر اپنی
ڈھالیں رکھی تھیں، اس لیے اسے بعض اوقات مسجد الاطراس بھی کہہ دیتے ہیں، جس کے معنی ہیں ڈھالوں والی مسجد۔ تصور کی نگاہیں یہاں ان اولو العزم صحابہ کرام کا پڑاؤ دیکھ رہی تھیں جو عرب کے صحراؤں سے اللہ کا کلمہ لے کر نکلے اور رحمت کی گھٹا کی طرح یک بیک روم اور ایران کے افق پر چھا گئے۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعید بڑے باذوق اور نفیس بزرگ ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ اب میں آپ کو پیدل چلا کر تھکانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جس علاقے میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہاں گاڑی نہیں جا سکتی، اور آپ جیسے شخص کے لیے حلب کی سیر اس علاقے میں جائے بغیر ادھوری رہے گی۔ ہم تو پہلے ہی مشقت اٹھانے کے مشتاق تھے۔ اس وقت ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی۔ شیخ سعید نے نہ جانے کہاں سے چھتریوں کا انتظام کر لیا اور ہم شہر کی ان قدیم گلیوں میں داخل ہو گئے جو صدیوں سے اسی طرح چلی آ رہی ہیں۔ شیخ سعید نے بتایا کہ یہ محلہ جلوم کہلاتا ہے اور حلب کی تاریخوں میں اس کا جا بجا ذکر ملتا ہے۔ یہ محلہ علماء، فقہا، محدثین، ادباء اور صوفیاء کرام کا مرکز رہا ہے، اور اس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مسجدیں، مدرسے اور خانقاہیں قائم تھیں، اور ان میں سے ہر ایک اسلامی علوم کے کسی نہ کسی شناور کا مستقر رہی ہے۔ یوں تو شیخ سعید وقفے وقفے سے بتاتے جاتے تھے کہ یہ فلاں مدرسہ ہے جس میں فلاں بزرگ درس دیتے رہے ہیں، یہ فلاں خانقاہ ہے جس میں فلاں ولی اللہ کا آشیانہ تھا۔ ان سب مقامات اور بزرگوں کے تذکرے کے لیے دفتر چاہیے، اور سچی بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے مقامات کی تفصیل مجھے یاد بھی نہیں رہی، لیکن اس محلے کی تنگ گلیوں اور دو طرفہ بنے ہوئے مکانات کے درمیان سے گزرتے ہوئے قلب و روح کو ایک عجیب سرور حاصل ہو رہا تھا۔ گلیاں لمبی اور آج کل کے لحاظ سے تنگ ضرور تھیں، مگر نہایت صاف ستھری، مکانات پرانے طرز کے تھے مگر کشادہ اور بارونق۔ نہ جانے کتنے علماء، فقہا اور اہل اللہ کے انفاس قدسیہ ان فضاؤں میں بکھرے ہوئے ہیں کہ آج بھی یہاں آ کر نورانیت محسوس ہوتی ہے۔ قدیم حلب کے اس علاقے میں جو مقامات شیخ سعید نے دکھائے، ان میں سے 3 مقامات کی تذکرے پر اکتفا کرتا ہوں۔ علامہ سبط ابن العجمی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد رومی۔ جلوم کے محلے میں کشادہ مسجد آج کل جامع منگلی بغا کہلاتی ہے اور اسے مسجد رومی بھی کہتے ہیں۔ اس مسجد میں علامہ سبط ابن العجمی رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے رہے ہیں۔ علامہ سبط ابن العجمی 8ویں صدی کے اکابر محدثین میں سے تھے۔ ان کا نام تو ابراہیم بن محمد بن خلیل البرہان تھا، اور انہیں برہان حلبی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن وہ سبط ابن العجمی کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں، یعنی ابن العجمی کے نواسے۔ اور یہ بھی ایک لطیفہ ہے کہ ان کے وہ نانا ابو حامد عبداللہ ابن العجمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی نسبت سے انہیں سبط ابن العجمی کہا گیا، وہ بعد میں اتنے مشہور نہ رہے۔ اب اگر ابو حامد ابن العجمی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کرایا جائے تو انہیں سبط ابن العجمی کے نانا کہنا پڑے گا، یعنی ابن العجمی کے نواسے کے نانا۔ علامہ سبط ابن العجمی اسی محلے جلوم میں پیدا ہوئے تھے۔ لغت میں یہ صاحب قاموس علامہ فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور علم حدیث میں علماء شام کے علاوہ حافظ زین الدین عراقی، حافظ ابن الملکن رحمۃ اللہ علیہ، حافظ بلتینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حفاظ حدیث کے، جن سے علم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے قاہرہ کا سفر کیا اور بالآخر حلب میں مقیم ہو کر تدریس و تصنیف میں مشغول ہوئے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جب 736 ہجری میں حلب تشریف لائے تو علامہ سبط ابن العجمی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات اور استفادہ کی نیت کی ہوئی تھی، لیکن ان کے آزمانے کے لیے حافظ ابن حجر نے حدیث سے مسلسل بالاولیاء اپنے خط میں سند سے لکھ کر ان کو دکھائی، اور سند میں ایک ایسے شیخ کا اضافہ کر دیا جو اصل سند میں نہیں تھے۔ مقصد یہ جانچنا تھا کہ علامہ سبط ابن العجمی رحمۃ اللہ علیہ کو متنبع ہوتا ہے یا نہیں، لیکن وہ فوراً سمجھ گئے اور حافظ ابن حجر کو باور کرا دیا کہ یہ اضافہ صحیح نہیں ہے، اور پھر اپنے کسی شاگرد سے حافظ ابن حجر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ صاحب مجھ سے اس وقت ملے ہیں جب میں آدھا آدمی رہ گیا ہوں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ فالج کے حملے کے بعد میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر نے پھر ان سے اجازت حدیث حاصل کی اور ان کی شرح بخاری سے استفادہ کیا، اور ان کا ذکر کرتے ہوئے ان کے زہد کی بڑی تعریف کی اور فرمایا کہ وہ اس وقت بلاد حلبیہ کے شیخ ہیں جن کا کوئی مقابل نہیں، اور میری ان سے خط و کتابت ہے۔ الزو للعام السخاوی رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ 144 جلد اول۔ علامہ تقی الدین بن فہد رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تذکرہ الحفاظ کا ذیل لکھا ہے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بڑے فخر سے فرماتے ہیں کہ جب وہ 813 ہجری میں حج کے لیے مکہ مکرمہ آئے تو
میں ان سے ملا اور میرا میں ان سے 100 حدیثیں پڑھیں اور انہوں نے مجھے حدیث کی عام اجازت دی، اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تادیر سلامت رکھ کر امت اسلامیہ کو مستفید فرمائے۔ فہد الحافظ لا بن فہد رحمۃ اللہ علیہ، ضیاء التذکرہ الحفاظ، صفحہ 314۔ شیخ سبت ابن العجمی نے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ابن ماجہ پر حواشی بھی لکھے ہیں، اور ان کی کتاب نہایت الصول صحیح ستہ کے رجال پر شائع ہو چکی ہے اور بہت سی کتابیں نایاب ہو گئی ہیں۔ علم و فضل کے مقام بلند کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عبادت و اطاعت، زہد و تقوی اور حسن اخلاق کا بھی ایک نمونہ بنایا تھا۔ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ ان کی زبان پر اکثر تلاوت جاری رہتی تھی، بکثرت روزے رکھتے اور رات کو جاگتے، دولت و ثروت کی کوئی حرص نہ تھی، معمولی اور سادہ معیشت کے عادی تھے۔ 2 مرتبہ انہیں قضا کا عہدہ پیش کیا گیا مگر انہوں نے معذرت کر لی۔ تیمور لنگ نے حلب پر حملہ کیا تو یہ اپنی کتابیں لے کر قلعہ میں چلے گئے، پھر جب تیمور لنگ نے شہر پر قبضہ کیا تو انہیں گرفتار کر دیا گیا، اور جب تیمور دمشق روانہ ہوا اور یہ آزاد ہو کر اپنے گھر پہنچے تو گھر والے وہاں سے غائب تھے۔ مدت کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے تیمور سے بھاگ کر کسی جگہ پناہ لی تھی، پھر وہ سب واپس بھی آ گئے اور شیخ کی کتابیں بھی قلعہ سے مل گئیں۔ ایک اور مرتبہ کسی دشمن نے حلب کا محاصرہ کیا، لوگ خوف زدہ تھے۔ اسی حالت میں حلب کے ایک باشندے نے خواب میں علامہ سراج بلقینی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل حلب کوئی اندیشہ نہ کریں، بس تم حدیث کے خادم ابراہیم محدث کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ کتاب عمدۃ الاحکام پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مشکل آسان فرمائے۔ اس شخص نے بیدار ہو کر شیخ کو خواب بتایا۔ شیخ نے جمعہ کے دن طلباء کی ایک جماعت کے سامنے عمدۃ الاحکام پڑھی اور مسلمانوں کے لیے مشکل آسان ہونے کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی دن کے آخر میں اہل حلب کو حملہ آوروں پر فتح حاصل ہو گئی۔ یہ واقعہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اگر یہ صحیح ہے تو اس کی توجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے کسی بندے کو خواب میں دکھا کر دوسروں کو بشارت دیتے ہیں۔ بسا اوقات جس بندے کو خواب میں دکھایا جا رہا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کی زبانی مستقبل کے بارے میں کوئی بات کہنا دی جاتی ہے۔ یہ رویائے صالحہ کی ایک شکل ہے۔ یہ مسجد جس میں ہم کھڑے تھے جامع منگلی بغا اس لیے کہلاتی ہے کہ یہ حلب کے ایک عادل گورنر منگلی بغا نے 8ویں صدی میں تعمیر کی تھی، اور علامہ سبت ابن العجمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں درس حدیث کا سلسلہ جاری فرمایا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے ملاقات کے لیے یہیں تشریف لائے۔ مسجد اب تک مضبوط اور آباد ہے۔ جب ہم محراب کے قریب اس جگہ پہنچے جہاں کہا جاتا ہے کہ علامہ سبت ابن العجمی کا درس یہاں ہوا کرتا تھا، تو ہمارے رفقا میں سے استاذ جابر قادان نے مجھ سے ایک عجیب فرمائش کر دی۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے چونکہ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ شیخ سعید بازنجی آپ کو جامع منگلی بغا لے کر جائیں گے، اس لیے میں اپنے گھر سے آپ کی صحیح مسلم کی شرح تکملہ فتح الملہم ساتھ لے کر چلا تھا تاکہ علامہ سبت ابن العجمی رحمۃ اللہ کی جگہ بیٹھ کر آپ کے سامنے اس کا کچھ حصہ پڑھوں۔ انہوں نے یہ فرمائش اس انداز سے کی کہ میں انکار نہ کر سکا، اور یہاں بیٹھ کر انہوں نے تکملہ فتح ملہم کا کچھ حصہ میرے سامنے پڑھا۔ جامع منگلی بغا کے بعد شیخ سعید بازنجی کہنے لگے کہ قدیم مدارس کی ایک جھلک تو آپ نے دیکھ لی، اب میں آپ کو صوفیہ کرام کی ایک قدیم خانقاہ دکھانا چاہتا ہوں۔ خانقاہ کو ان کے علاقوں میں زاویہ کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ ہمیں نقشبندی مشائخ کی ایک زاویہ میں لے گئے۔ شام کی زاویوں کا ذکر تو کتابوں میں بہت پڑا تھا، لیکن آنکھوں سے مشاہدے کا موقع پہلی بار ملا۔ یہاں مسجد کی بالائی منزل میں ذاکرین کی خلوت کدے قدیم زمانے کے بنے ہوئے ہیں جن میں سالکین چلا کشی کیا کرتے تھے۔ اس وقت جو صاحب زاویے کے منتظم ہیں انہوں نے بڑے اکرام کا معاملہ کیا اور بتایا کہ اب بھی یہاں عوامی درس کے علاوہ ذکر و شغل کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ مقام الخلیل۔ اس کے بعد شیخ سعید بازنجی ہمیں جلوم کے محلے سے ایک اور محلے میں لے گئے۔ یہاں ایک مسجد تھی جو قدیم زمانے سے مقام الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔ لوگوں میں یہ روایت عام ہے کہ اس جگہ ابراہیم علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا۔ ہم نے اس مسجد میں نماز ظہر ادا کی۔ نماز کے بعد امام صاحب نے دیوار قبلہ کے قریب بنے ہوئے کڑے میں ایک پاؤں کا نشان دکھایا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا نشان ہے۔ پھر وہ قبلہ کی جانب بنے ہوئے ایک اور کمرے میں لے گئے جہاں ایک محراب میں ایک پتھر ابھرا ہوا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ ان روایات کی توثیق و تصدیق کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شام میں قیام فرمانا تو مستند روایات سے ثابت ہے، لیکن اس کی جگہ کا تعین تقریباً ناممکن ہے۔ یہ ضرورت ہے کہ صدیوں سے یہ جگہ مقام الخلیل کے نام سے مشہور ہے
اور قدیم کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ واللہ عالم۔ علامہ علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی مسجد کے شمال میں مشہور حنفی فقی علامہ علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار واقع ہے۔ علامہ کاسانی کی کتاب بدائع الصنائع ان کتابوں میں سے ہے جن میں سے ہم جیسے طالب علم دن رات استفادہ کرتے رہتے ہیں، اور حسن ترتیب کے اعتبار سے یہ فقہ حنفی کی نفیس ترین کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی مقبولیت سے نوازا ہے۔ اس کی تالیف کا عجیب واقعہ یہ ہے کہ علامہ علاء الدین کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ علامہ محمد بن احمد سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی فاطمہ بھی عالمہ تھیں، اور انہوں نے اپنے والد کی کتاب حفظ کر لی تھی۔ وہ حسن و جمال میں بھی بہت فائق تھیں، اور بعض شہزادوں کی طرف سے ان کے رشتے آ چکے تھے، لیکن ان کے والد کسی اچھے عالم سے ان کا نکاح کرنا چاہتے تھے۔ اسی دوران ان کے شاگرد علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں آئے، اور انہوں نے نہ صرف ان سے بہت سی کتابیں پڑھیں بلکہ تحفۃ الانباء کی مبسوط شرح دمج کے طریقے پر لکھی، یعنی اسی طرح کے متن اور شرح یکجان ہو گئے۔ استاذ نے جب شرح دیکھی تو نہایت مسرور ہوئے اور اپنی صاحبزادی فاطمہ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا، اور اسی کتاب کو ان کا مہر مقرر کیا۔ یہاں تک کہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ فکرہ مشہور ہو گیا کہ شرح تحفۃ وتزوج ابنتہ، انہوں نے اپنے استاذ کی کتاب تحفہ کی شرح لکھی اور انہی کی بیٹی سے نکاح کیا۔ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ اس کے بعد جب اس گھرانے سے کوئی فتویٰ جاری ہوتا تو اس پر باپ، بیٹی اور داماد تینوں کے دستخط ہوتے تھے۔ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کی فاضل اہلیہ پہلے وفات پا گئی تھیں، اور علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر جمعہ کی شب میں ان کی قبر پر جانا نہیں چھوڑا۔ پھر جب ان کی وفات ہوئی تو انہیں بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ دفن کیا گیا، یہاں تک کہ اہل حلب میں یہ دونوں قبریں قبرۃ المرأہ و زوجہا کے نام سے مشہور تھیں، اور لوگوں میں یہ بھی مشہور تھا کہ یہاں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ الفوائد البیہۃ الصفحہ 53 جلد اول و علام النبلاء للطباخ صفحہ 286 تا 288 جلد 4۔ الحمدللہ دونوں کی قبروں پر سلام عرض کرنے اور ایصال ثواب کی توفیق ہوئی، اور اس طرح شیخ سعید بازنجکی کی مائیت میں حلب کے قریب علاقے کی یہ سیر بڑی دلچسپ اور روپرور ثابت ہوئی۔ دوپہر کو انہوں نے اپنے مکان پر اپنی طرف سے ظہرانہ کا اہتمام کیا ہوا تھا، کیونکہ گزشتہ شب عشائیہ ادیب بازنجکی صاحب کی طرف سے تھا، اور اس میں بعض آیان نے بلخ کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ چنانچہ ہم ان کے مکان پر پہنچے اور مغرب کے قریب تک وہاں ایک دلچسپ اجتماع رہا۔ اگلی صبح ہم حلب سے بذریعہ طیارہ عمان کے لیے روانہ ہوئے، جہاں 3 دن قیام رہا۔ اردن کے مقامات کا حال میں جہان دیدہ میں لکھ چکا ہوں، اور اس سے زیادہ بہتر اور مفصل تذکرہ بر اور معظم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدع ظلہم کے سفر نامہ شام میں آ چکا ہے، جو انبیاء کی سرزمین کے نام سے البلاغ میں قسطوار شائع ہو چکا ہے۔ کرغستان کا سفر، رجب 1427 ہجری، اگست 2006 عیسوی۔ حمد و ستائش اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور درود و سلام اس کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ وسط ایشیا کی جو مسلم ریاستیں 70 سال سے زائد سوویت یونین کی محکوم رہیں اور سوویت یونین کے تار ہونے کے بعد آزاد ہوئیں، وہ ازبکستان، تاجکستان، کرغستان، قازقستان اور ترکمانستان کے ناموں سے اب الگ الگ ملکوں کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں۔ یہ پورا علاقہ کسی زمانے میں ترکمانستان کہلاتا تھا اور علم و فضل کا بہت بڑا مرکز تھا، جہاں سے تاریخ اسلام کی وہ جگمگاتی ہوئی شخصیت پیدا ہوئیں جن کے علم سے آج پورا عالم اسلام فیض یاب ہو رہا ہے۔ سوویت یونین کے عہد اقتدار میں ان ریاستوں کے علماء و صلحاء پر جو قیامت گزری ہے، ان کے مفصل حالات شاید کبھی منظر عام پر نہ آ سکیں۔ 70 سال تک ان ریاستوں کا رابطہ نہ صرف عالم اسلام بلکہ باقی ساری دنیا سے اس طرح کٹا رہا ہے کہ نہ باہر کا کوئی شخص آسانی سے وہاں پہنچ سکتا تھا، نہ وہاں کے لوگ باہر آ سکتے تھے، بلکہ خط و کتابت کے ذریعے بھی ان سے رابطہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ان ریاستوں کی آزادی کے بعد اب راستے کھلے ہیں اور وہاں آمد و رفت ممکن ہوئی ہے۔ ان ریاستوں میں ازبکستان وہ ریاست ہے جہاں مسلمانوں کی علمی تاریخ کے سب سے بڑے مراکز بخارا، سمرقند، ترمز، فرغانہ اور تاشقند واقع ہیں، اور 1993 میں علماء کی ایک جماعت کے ساتھ میں وہاں کا سفر کر چکا ہوں، مگر افسوس ہے کہ خواہش کے باوجود اس سفر کے حالات قلم بند نہیں کر سکا۔ الحمدللہ ان علاقوں میں تبلیغی جماعت نے اپنا کام بڑی محنت اور حکمت کے ساتھ پھیلایا ہے۔ جماعت ہی کے ایک فعال رکن جناب جاوید ہزاروی صاحب نے اپنے بعض رفقاء کے تعاون سے کرغستان میں ایک
دینی مدرسہ بھی قائم کیا ہے، اور تقریباً 1.5 سال سے ان کا اصرار تھا کہ میں کرغستان کا ایک دورہ کروں۔ وہ ان تمام ریاستوں میں بار بار سفر کر چکے ہیں اور وہاں کے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ انہوں نے بتایا، اور بعد میں اس بات کی تصدیق بھی ہوئی، کہ ان ریاستوں میں سے کرغستان ایسا ملک ہے جس میں دوسری ریاستوں کے مقابلے میں دین کی دعوت اور تعلیم کے لیے فضا زیادہ سازگار ہے، اس لیے یہاں مختلف جہتوں سے کام کرنے کی ضرورت بھی ہے اور اس کے بڑے فائدے کی امید بھی ہے۔ اس سال رجب کے آخر میں جب دارالعلوم کا تعلیمی سال ختم ہوا تو میں نے اس سفر کا ارادہ کر لیا۔ جاوید ہزاری صاحب کے علاوہ جناب حافظ فیروز الدین صاحب بھی سفر میں ساتھ تھے۔ اگرچہ اس سے پہلے وہ وہاں نہیں گئے تھے، لیکن وہاں کے دعوتی اور تعلیمی کاموں میں یہیں سے تعاون فرماتے رہے ہیں۔ کرغیزستان کا دارالحکومت بشکیک کہلاتا ہے۔ اگر کراچی سے کوئی براہ راست پرواز مہیا ہو تو 4 سے 4.5 گھنٹے میں وہاں تک پہنچنا ممکن ہے، لیکن ابھی تک کسی باقاعدہ ایئر لائنز نے کراچی سے کرغیزستان کے لیے کوئی فضائی سفر شروع نہیں کیا، اس لیے دبئی یا استنبول کے ذریعے وہاں جانا پڑتا ہے، جو بڑا طویل سفر بن جاتا ہے۔ لیکن کرغیزستان کے ایک تاجر عزیز صاحب ہفتے میں ایک مرتبہ ایک پرائیویٹ جہاز چارٹر کر کے پاکستان لاتے اور لے جاتے ہیں، جس میں مسافروں کی بھی گنجائش ہوتی ہے اور کارگو کی بھی۔ پہلے وہ کراچی آیا کرتے تھے، لیکن اب اسلام آباد آ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ بشکیک پہنچنے کے لیے ہمیں یہ راستہ آسان معلوم ہوا، چنانچہ 27 رجب 1427 ہجری مطابق 23 اگست 2006 کی صبح ہم کراچی سے اسلام آباد پہنچے اور عزیز صاحب کے جہاز کے ذریعے مغرب کے قریب اسلام آباد سے روانہ ہوئے۔ یہ قدیم طرز کا روسی جہاز تھا جس میں ایئر کنڈیشننگ کا بھی انتظام نہیں تھا اور راستے کے بیشتر حصے میں گرمی کا احساس ہوتا رہا، لیکن عزیز صاحب نے ہمارے لیے نسبتاً بہتر سیٹیں مہیا کی اور اس جہاز کے دائرے میں رہتے ہوئے بڑی محنت سے ہر ممکن سہولتیں فراہم کی۔ یہ تقریباً 3 گھنٹے کا سفر تھا۔ کرغیزستان کا وقت پاکستان سے 1 گھنٹہ آگے ہے، اس لیے جب ہم بشکیک کے ہوائی اڈے پر اترے تو وہاں رات کے 11 بج رہے تھے۔ ان ریاستوں میں مفتی ایک سرکاری عہدہ ہے جو وزیر مذہبی امور کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس عہدے پر فائز حضرات فتویٰ سے زیادہ مساجد کے انتظام اور دیگر مذہبی انتظامی امور انجام دیتے ہیں۔ کرغیزستان کے مفتی مراد علی جمانوف ہیں۔ انہی کے دعوت نامے پر ہمیں کرغیزستان کا ویزا ملا تھا اور انہوں نے ہمارے استقبال کے خصوصی انتظامات کیے ہوئے تھے۔ بشکیک کا ہوائی اڈا بین الاقوامی معیار کا ہے اور ایئرپورٹ کے ذمہ دار افسران اور نائب مفتی صاحب نے جہاز کی سیڑھیوں پر ہی ہمارا استقبال کیا اور VIP لاؤنج کے ذریعے امیگریشن وغیرہ کے مرائل نپٹائے۔ مفتی مراد علی صاحب اس وقت سفر پر تھے۔ نائب مفتی صاحب اور ان کے رفقا نے ان کی معذرت پہنچائی۔ ایئرپورٹ سے روانہ ہوئے تو سرکاری پائلٹ آگے آگے چل رہا تھا۔ یہاں کے حضرات کا کہنا ہے کہ کرغیزستان میں یہ پہلا موقع ہے کہ دین کے کسی طالب علم کا اس درجہ اکرام کیا گیا ہو۔ مختار صاحب بشکیک کے ایک بااثر تاجر ہیں جو یہاں تبلیغی جماعت کے کاموں میں پیش رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنا مکان ہمارے قیام کے لیے خالی کیا ہوا تھا۔ ان کے مکان پر پہنچے تو رات کے 12 بج چکے تھے، لیکن مقامی علماء اور معززین کا بڑا مجمع کھانے پر ہمارا منتظر تھا۔ ان حضرات سے دیر تک گفتگو رہی اور تقریباً 1:30 بجے رات بستر تک پہنچنے کی نوبت آئی۔ اگلی صبح 28 رجب کو 9 بجے بشکیک کی مرکزی مسجد میں علاقے کے علماء کا ایک اجتماع رکھا گیا تھا۔ یہ عالیشان مسجد شہر کے وسط میں واقع ہے اور اسے یہاں سینٹرلی مسجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مسجد کے ملحق کمروں میں مفتی صاحب کے دفاتر ہیں اور یہیں سے ملک بھر کے مذہبی امور کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس پورے نظام کو یہاں کے لوگ مفتیات کہتے ہیں۔ اس علاقے کے علماء ابتدا سے حنفی مسلک رکھتے ہیں۔ سوویت یونین کے عہد اقتدار میں اکثر راسخ العقیدہ علماء کو تو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ بہت سو کو سائبیریا کے برفانی علاقوں میں اس طرح بے سہارا چھوڑ دیا گیا کہ وہ وہیں پر سسک کر ختم ہو گئے۔ لیکن جو علماء بچ رہے تھے ان کو درس و تدریس یا واعظ و تبلیغ کی اجازت نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے چھپ چھپ کر ضروری دینی تعلیم کو اسی طرح جاری رکھا کہ کسی عالم نے اپنے گھر کے کمرے میں رات کو 3 بجے سے فجر تک طلباء کو پڑھایا تاکہ کسی کو پتہ نہ لگ سکے۔ کسی کو کپاس کے کھیت میں حکومت کی طرف سے کاشتکاری پر متعین کر دیا گیا تو اس نے کھیت کی خدمت کے ساتھ ساتھ چپکے کھیت میں چھپ کر پڑھانا شروع کر دیا۔ طلباء ہاتھ میں درانتی لے کر وہاں پہنچ جاتے اور کھیت کی اوٹ میں استاد سے درس لے کر چلے جاتے۔ اس طرح ان حضرات نے جان پر کھیل کر دین اور علم کی جتنی حفاظت کر لی وہی قابل صد تعریف ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس ماحول میں صرف ناگزیر اور ضروری معلومات ہی شاگردوں تک منتقل کی جا سکتی تھیں۔ کسی وسیع و عمیق علم کو ان تک منتقل کرنا بہت مشکل تھا۔ اس لیے اس دور میں جو طالب علم پڑھ کر نکلے
اور بعد میں مقتدا بنے، وہ اس لحاظ سے تو قابل صد مبارکباد تھے کہ انہوں نے قربانی دے کر جتنا کچھ حاصل کر لیا بسا غنیمت تھا، لیکن ان سے علم کی وسعت اور عمق کی امید رکھنا یقیناً زیادتی ہوگی۔ عزیز طلباء، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ادارہ 2012 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ الحمدللہ صوبہ خیبر پختونخوا کی 11ویں تا ماسٹرز سطح کی نصابی کتب اور کورسز کی آڈیو ریکارڈنگ میں کامیابی سے منتقلی کے بعد ادارہ اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مختلف کورسز کی نصابی کتب کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے میں سرگرداں ہے، جس سے نہ صرف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے منسلک قومی بلکہ بین الاقوامی سطح کے طلباء بھی استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ پبلک سروس کمیشن، CSS اور دیگر غیر نصابی کتب کی آڈیو ریکارڈنگ میں منتقلی کا کام بھی جاری ہے۔ اس تمام تر کاوش کا بنیادی مقصد نابینا طلباء کی اعلیٰ تعلیم تک رسائی کو ممکن بنا کر انہیں ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی میں بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل بنانا ہے۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی ہمارے YouTube چینل HDO ایبٹ آباد پر جا کر اس مفت تعلیمی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل hdo@gmail.com، ویب سائٹ hdorg.net، فون نمبرز 03459541 یعنی 0345 9541 838، 0312 5741 801 یعنی 0312 5741 801۔